کہتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں انصاف کے کئی نظام موجود ہیں۔ یہاں جس کو جب موقع ملا انہوں نے اپنے لیے انصاف کا انتظام اپنے ہاں ہی مقرر کر لیا، اور یوں پبلک کے لیے ایک طرح کا نظام میں انصاف ہے، جو ہمارے ججز ہیں ان کے لیے نظام انصاف بالکل ہی اور ہے، اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے یعنی فوجی جنتا کے لوگ ہیں ان کا اپنا ہی اندر خانے ہی ایک انصاف کا نظام بقول ان کے۔ لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی نظام ہو، چاہے کسی نے اپنی اشیرباد سے اپنے لیے الگ ہی نظام بنا لیا ہو، دڑام سے سارے نظام گر چکے ہیں۔ سارے نظام ایسے ہیں جو کہ تباہ و برباد ہیں، بس دیمک کی طرح اوپر سے نظر آ رہا ہے بہت اچھا ہے، کیونکہ جب دیمک کسی لکڑی کو کھاتی ہے تو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ سب درست ہے، لیکن جب کوٹھا ٹہ جاتا ہے یعنی جب دھڑام سے وہ لکڑی ٹوٹتی ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو تو اندر سے دیمک کھا چکی تھی۔ عام پبلک کے لیے جو لوور کورٹس، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں، اس سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہمارے ججز کے بارے میں کہ ان کا انصاف کا نظام کیا ہے، اور ہمارے جو فوجی جنتا یعنی جو جرنیل ہیں ان کے لیے انصاف کا نظام کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے، اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے اور حقیقت میں ہوتا کیا ہے۔ اب اگر کسی جج پر کوئی الزام ہو تو اس کو پاک صاف کرنے کے لیے ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ اگر جج استعفیٰ دے کے الگ ہو جائے یعنی اپنی ملازمت سے ہینڈز اپ کر دیں تو اس کے خلاف انکوائری بند ہو جائے گی، اور اس کا انصاف کا یعنی کورٹس کے انصاف کا نظام اپنے برادر جج کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، کہے گا ستہ خیراں پینشن بھی لو، مراد بھی لو، پیسے بھی لو، سب کچھ لو، بس آپ نے اپنا کیس کانٹیسٹ نہیں کیا۔ کیا خوبصورت ہے قاضی شہر کے لیے انصاف، کتنا حسین انصاف کا نظام بنایا گیا۔ چلیں، آئین کی پاسداری کا حلف تو سب ججز اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کے آئین کا وفادار رہوں گا، اس پہ تو کسی کو شک نہیں۔ اب کرپشن کے معاملاتوں، دوسرے معاملاتوں کو ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، صرف ان کی ایک حلف برداری پر جو قسم انہوں نے کھائی اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ انصاف کا نظام جو ججز کے لیے بنایا گیا وہ کیسے دم توڑ چکا۔ سب ججز حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس آئین کا وفادار رہوں گا، میں اپنے ملک کا دفاع کروں گا اور ذاتی کسی چیز پر آئین کو قربان نہیں کروں گا۔ جیسے اسد قیصر نے پاکستان کے آئین کو عمران خان کی ذات کے اوپر قربان کر دیا، تو ججز، اسد قیصر نے بھی اوتھ اٹھایا تھا لیکن اس نے تو قربان کر دیا۔ ادھر ججز انہوں نے حلف اٹھایا، حلف ایک قسم ہوتی ہے، جب آپ اس قسم کو توڑتے ہیں تو بیسیکلی آپ آئین سے غداری کر رہے ہوتے۔ تو ہماری سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کے لیے انصاف کرتی ہے، اس نے کتنے ایسے ججز کو بلایا اور ان کو آئین کے مطابق سزا دی جنہوں نے طالع آزماؤں کو یعنی فوجی ڈکٹیٹرز کو، جنہوں نے مارشل لا لگائے، ان فوجی ڈکٹیٹرز کو ہماری عدلیہ نے نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا۔ تو وہ چلے وقت میں انہوں نے جائز قرار دیا تھا، اس وقت تو اختیار آپ کا نہیں تھا۔ جب آئین بحال ہوا تو کسی ایک جج کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے بلایا کہ جناب آپ کے پاس تو یہ اختیار نہیں تھا، یہ نظریہ ضرورت آئین کی کون سی شق میں لکھا، ذرا سامنے تو لائیے۔ کیونکہ نظریہ ضرورت آئین سے ہٹ کر ایک تصور پیش کیا گیا، تو سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ آئین کو لاگو کرتی ان ججز پر جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ملک کے آئین کو تہ و بالا کرنے کی اجازت دی۔ پھر جن ججز نے، اور یہ تو حال کا قصہ ہے، کہ مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا بھی اختیار دے دیا،
تو جب وہ افتخار چودھری جو لمبا اونچا جھنڈا اٹھا کے کہہ رہے تھے میں تو عدالتوں کی آزادی کے لیے کام کر رہا ہوں، اور وہ ہمارے اعتزاز احسن کیا ہوگی، دھرتی ہوگی ماں جیسی، تو کسی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان ججز کو بلایا جنہوں نے مشرف کو آئین میں اختیار دیا کہ وہ ترمیم کر سکتا ہے۔ تو یہ آئین سے صاف صاف غداری ہے، اور ججز کا نظام ان ججز کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بلا کر انصاف ہی نہیں دے سکا، ان کے اوپر مقدمہ ہی قائم نہیں کر سکا۔ بقایا چھوٹے چھوٹے معاملات میں کیا ہے، کسی نے کچھ دائیں بائیں سے کچھ کرپشن کر دی، جب اتنا بڑا آئین کا، ملک کے قانون کا ساری دنیا کے سامنے مذاق اڑایا گیا، اس کو دفنا دیا گیا، تو سپریم جوڈیشل کونسل کچھ نہیں کر سکی۔ تو اس نظام کے سپریم جوڈیشل کونسل کو اٹھا کے باہر پھینکی۔ ابھی پچھلے دنوں ہائی کورٹس کے کچھ ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنا تھا، تو جو عمر عطا بندیال صاحب اس وقت کے چیف جسٹس ہیں، وہ اس میٹنگ میں، کیونکہ اس کی آڈیو اب تو پبلک میں اویلیبل ہے، جو کچھ ان کا لب و لہجہ اور جو ان کی گفتگو تھی، وہ اپنی پوری اتھارٹی یعنی ڈکٹیٹرشپ کے تحت اپنی من مرضی کے ججز نیچے سے اوپر لانا چاہ رہے تھے، جبکہ دوسرے ممبران اسی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ تو اندر سے تو یہ نظام کھوکھلا ہو چکا۔ ججز جب ججز کو سزا نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کا تمام نظام ختم ہو چکا۔ اب ایک اور ہمارے جھارے پہلوان، ہمارے وہ جرنیل جو ملک پر قبضہ کر کے آئین کو رون دیتے ہیں، ان سب میں حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے، اور کہتے کیا ہیں، ہمارے ہاں انصاف کا نظام ہے، لوگوں کو پتہ نہیں فوج کے اندر، ایئر فورس کے اندر، نیوی کے اندر، یعنی جتنی بھی اس کی ذیلی برانچز ہیں، ان سب میں انصاف کا اپنا نظام ہے اور ہم انصاف پر عمل کرتے ہیں۔ تو کتنے ایسے مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹرز کو ان کے اپنے نظام نے بلایا کہ آپ نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا تھا، تو جناب آپ نے کیسے آئین سے انحراف کر کے ملک پر قابضی ہو گیا؟ اور یہ ایک نہیں تھا کہ ایوب خان اکیلے نے کر لیا یا مشرف اکیلے نے قبضہ کر لیا، ان کے ساتھ لائن لگی ہوئی تھی۔ تو آپ کا انصاف کا نظام بلاتا اور کہتا کہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں، ہمارے پاس انصاف کا نظام ہے، جنہوں نے آئین توڑا، جنہوں نے ملک کے اوپر قبضہ کیا، مارشل لا لگایا، آج ہم ان کو سزا دے رہے ہیں۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ مشرف کے اوپر ایک مقدمہ قائم ہوا، تو جنہوں نے مشرف کو پاکستان سے بھگایا، ان کا انصاف کا نظام، یعنی افواج پاکستان میں انصاف کا نظام ان کو بھی نہیں بلا سکا۔ آج یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ عمران خان نے بات کی تو غم میں غصے کی لہر دوڑ گئی، ہمیں تشویش ہے۔ جو 25 کروڑ کو باہر تشویش چل رہی ہے، اس کا جناب کوئی والی وارث نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کو بھی، نہ ایوب خان کو بلایا، نہ یحییٰ خان کو بلایا، نہ ضیاء الحق کو بلایا، نہ پرویز مشرف کو بلایا، نہ ہی ان کے ساتھ جو دوسرے سیکنڈ ان کمانڈ 2IC چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹرز تھے، ڈویژنز میں مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹرز تھے، ڈسٹرکٹس میں تھے، تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں تھے، پوری ایک ہیرارکی تھی، ان میں سے کسی کو بلا کر آپ کے انصاف کے نظام میں تو کچھ نہیں کہا۔ سزائیں تو بنتی تھیں کہ آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا ہو اور پھر آئین کو ہی رون دیا جائے، اور پھر جس پر مقدمہ چلے کسی طرح سے چل ہی گیا اس کو بھگا دیا گیا۔ تو یہ انصاف کا نظام جب نا انصافیاں کرنے والوں کو پکڑ نہیں سکتا، ان کو کھلے عام چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نا انصافی کا نظام چل نہیں سکتا۔ اب یہ اس وقت گلی محلے، چوک چوراہے، جلد سے جلوس میں جو گز بھر کی زبانیں لوگ استعمال کر رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں اور جو نام لے لے کے کہہ رہے ہیں، وہ کس چیز کی گوازی کرتے ہیں؟ وہ صرف ایک چیز کی کرتا ہے کہ اس ملک کا نظام انصاف
بالکل زمین بوس ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ان ججز سے سپریم جوڈیشل کونسل کے انڈر انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس اسٹیبلشمنٹ سے، اس موجودہ نظام میں جس میں ان کے ساتھی جنہوں نے آئین توڑا اور ملک پر حکومتیں کی اور قبضہ کیا اور آئین کو تہ و بالا کیا یا آئین میں تبدیلیاں کی، ان کا بھی انصاف کا نظام جب ان کو نہیں پکڑ سکا تو یہ اس ملک کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ایسی عدالتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے اقدام اٹھاتی ہیں، یا ایسے جرنیل ہوتے ہیں جو اس طرح کی آئین کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں؟ ہمیں تو اطہر من اللہ صاحب بتاتے ہیں، کیونکہ ہم سویلین ہیں، ہمیں وہ بتاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں لیڈر۔ تو ذرا ادھر بھی تو جواب دے دیں اطہر من اللہ صاحب کہ کیا ایسے ہوتے ہیں ججز یا ایسے ہوتے ہیں جرنیل؟ دنیا کے کون سے ملک میں ایسے ججز ہیں جو نظریہ ضرورت کے تحت اجازت دیتے ہیں؟ اپنے پاس اختیار نہیں آئین کو ترمیم کرنے کا، دوسرے کہتے ہیں تم ترمیم کر لو۔ تو جناب جیسے یہاں لیڈر ہیں ویسے ہی یہاں ججز ہیں، ایسے ہی یہاں جرنیل ہیں اور ایسی ہی پبلک ہے۔ ہر کوئی لوٹ کسوٹ میں لگا ہے اور کہتے ہیں پاکستان سے جو ذاتی مفاد اٹھا لو وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس فارمولے پر سبھی لوگ عمل پیرا ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ ناانصافی کا نظام مزید لمبے عرصے کے لیے نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا۔ ذرا سوچئے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے